الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا۔ صلوات پڑھے محمد بارک۔ عزاداران امام، رضوی کالج بامبے بینڈرا کی یہ تھرڈ مجلس 1443 ہجرہ 2021 مسلسل 2 دن سے آپ کی خدمت میں معروض ہے۔ ایکچولی یہ 4th مجلس ہے، لیکن وہ پہلی مجلس چاند رات والی مجلس تھی۔ محرم کی یہ 3ری مجلس مولا حسین کی اس خواہش کے اوپر، امام حسین کی اس وش کے اوپر کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ کتنا عجیب جملہ، مولا نے کتنا بڑا آنر کیا ہم کو۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا بڑا آنر ہے ہمارے لیے کہ کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک نے ہم کو یہ آنر دیا کہ 61 ہجری میں جو شیعہ نہیں تھا، آج کے دور میں اگر کوئی شیعہ امام کی مدد کرنا چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تو مولا نے کہا کہ آج بھی میرے دروازے کھلے ہوئے، مائی ڈورس آر اوپن۔ جو آنا چاہتا، مولا حسین کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ سرخ و سفید ہو یا سیاہ فام ہو، دولت مند ہو یا غریب ہو۔ جو تقوی کے ساتھ آئے گا، پائس آئے گا، اس کو میں ایکسپٹ کروں۔ کنڈیشنز ہیں کہ کون امام کی مدد کر سکتا اور کون امام کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے آج کسی مجلس میں کہا یہ بات، پہلی چیز جو مولا حسین کی مدد کرنے کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ واجبات پہ عمل کرنا ہے۔ اسلام کی جو بھی واجبات ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ واجبات کو چھوڑ کر اگر میں یہ کہوں کہ میں مولا حسین کی ہیلپ کروں گا تو یو کانٹ۔ امام ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا۔ امام اسی کو ایکسپٹ کریں گے جو واجبات پہ عمل کرے گا۔ یہ پہلا کنڈیشن کہ اگر آپ نے واجبات پہ عمل کیا، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے سارے واجبات۔ کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ تم واجبات پہ عمل کرو۔ وہ مومن کیسے کہ اگر وہ واجبات پہ عمل نہیں کرتا۔ دوسرا کنڈیشن یہ، رزق حلال کا کھانا۔ آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، اگر رزق حلال کوئی نہیں کھاتا ہے وہ مولا حسین کے لشکر میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ what I'm saying, I'm responsible of my words۔ کہ اگر کوئی حرام کھائے گا وہ کبھی بھی لشکر امام میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی بولتا رہے وہ زبان سے کہ مولا I love you، مولا I want to join you، میرے بولنے سے جوائن نہیں ہوں گے۔ حسین کا ایکسپٹیشن چاہیے، مولا حسین ہم کو ایکسپٹ کرے۔ آپ بولے کہ میرا تو سارا رزق حلال ہے، بے شک حلال ہوگا۔ I'm not telling you کہ خدا نہ خواستہ تمہارا رزق حرام ہے، میں یہ نہیں بول رہا۔ میرا بولنا سے بھی میں یوتھ سے بات کر، لڑکا لڑکیوں سے بات کر، میں بڑوں سے نہیں بول رہا کہ تم کو جوائن کرنا ہے آرمی آف امام حسین، تم کو امام کی مدد کرنا ہے تو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اے چانس۔ یہ میرے جملے نہیں، یہ میرے امام، چھٹے امام، امام جعفر صادق اسلام کے جملے۔ میرا مولا کہتا ہے کہ جو بھی
پوری زندگی میں ایک مرتبہ بولے کہ مولا میں آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، فیا لیتنی کنت معکم فافوزا، اس کو موقع ملے گا. ہی از گوئنگ ٹو گیٹ دا چانس. مر بھی جاؤ گے تو مولا تم کو اٹھائیں گے اور اپنے لشکر میں شامل کریں. کئی روایتیں، کئی حدیثیں کہ امام کے لشکر، تو کنڈیشنز جو ہے میں صرف کنڈیشنز بتا رہا ہوں. یہ سچ سے امپورٹنٹ تھی کہ محرم جب آتا تو سب کے دل میں خواہش ہوتی اور ہونی چاہیے. عاشورے کے دن یہ ہمارے دماغ میں آتا، ہر ذاکر سے آپ سنتے، ہر عالم سے آپ سنتے کہ عاشورے کے دن کا یہ جملہ ہے میرے مولا کا، کہ مولا دعوت دے رہے، مولا ڈورز کو اوپن کر کے کہہ رہے کہ if you want to join me you can. اب جب امام کا اتنا اچھا آفر ہے اور اگر میں جوائن نہیں کر رہا تو مجھ سے زیادہ انلکی پرسن کون ہوگا؟ ہم کس لائف کے چکر میں پڑے ہیں؟ دنیا کی لائف. یہ کتنے سال کی؟ 60 70 80 90 ایئرس. 90 ایئرس کے بعد رحمت آباد جاؤ گے یا آرام باغ جاؤ گے یا زینبیہ جاؤ گے یا محفل مصطفیٰ جاؤ گے، یا جس شہر سے، جس سٹی سے تمہارا تعلق ہے تو وہیں جاؤ گے. اگر تم امام کو جوائن کرو گے، کہیں جاؤ، کہیں دفن ہو، رحمت آباد میں دفن ہو، آرام باغ، کہیں دنیا کے حصے میں دفن ہو، تم کو اٹھایا جائے گا اور لشکر حسین میں شامل کیا جائے گا. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا مولا حسین واپس آئے گا تو ان کے ساتھ لاکھوں کا لشکر ہوگا. لاکھوں کا، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بات کر رہا آپ سے. لاکھوں کا لشکر ہوگا. راوی نے پوچھا کہ مولا کربلا میں تو 72 شہید ہوئے تھے، یہ 72 کے بعد یہ لاکھوں گھر سے آ گئے. یہ وقت اس وقت آئے گا جب ظہور امام ہو جائے گا انشاءاللہ. امام کے ظہور کے بعد کے واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پوچھا مولا جب کربلا میں تو 72 شہید ہوئے، یہ لاکھوں گھر سے آ رہے، تو امام نے کہا کہ پوری زندگی میں کسی ایک نے بھی دل سے کہا ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. مر بھی جاؤ گے تو خبر سے اٹھا کے لشکر میں شامل کیا جائے. اسی لیے ہم دعائے عہد میں، آج میں نے کسی مجلس میں کہا ہے شیخ عباس قمی کا واقعہ پڑھتے ہوئے کہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں دعائے ندبہ کے بعد والی دعا جو ہے، اس دعا کا نام ہے دعائے عہد. دعائے عہد آپ کو گوہر یگانہ میں بھی ملے گی. آپ کے ایپ میں جو ڈیوائن پرل کا ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرو ٹیلی فون پہ، اور اس میں دعاؤں کے چیپٹر میں جاؤ، اس میں بھی دعائے عہد موجود. ڈیوائن پرل نام لے رہا، ہر کے پاس اسمارٹ فون ہے، اس میں دعائے عہد کا چیپٹر لو اور لے کر وہ دعا انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. انگلش میں پہلے پڑھو ٹرانسلیشن، یو ول نو جو میں بول رہا ہوں. یہ کوئی دعا کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی. یہ دعائے عہد جو ہے یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھ لے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد، کہ مولا کے دہنے مبارک کے کلمات ہیں، مولا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات. اینڈ دا موسٹ ریکمینڈیڈ دعا ان ہائر اوکلٹیشن. ہائر اوکلٹیشن میں سب سے زیادہ ریکمینڈیڈ دعا امام سے ملنے کی یہی ہے. کئی دعائیں، میں ون آف دی ریکمینڈیڈ بول رہا ہوں، ون آف دی موسٹ ریکمینڈیڈ دعا ہر کتاب میں. مفاتیح الجناح میں شیخ عباس جیسی شخصیت نے لکھا، اور گوہر یگانہ میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا. one of the most recommended dua in higher occultation to get close to Imam. Such a beautiful dua. اور یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی دعا ہے. Hardly it will take 10 minutes, not more than 10 minutes. میری خواہش ہے، میں نے جب رضوی کے شاید 8-10 سال پہلے رضوی کے ممبر سے بولا تھا، لیکن 10 سال پہلے بولا تھا، آج کوئی بات آئی ہے تو صرف ریپیٹ کر رہا کہ دعائے عہد تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے گی. اتنی بڑی بات بول رہا. If you really want to change your destiny، تم اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے، اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے،
اپنی لائف میں سے آبسٹیکلز کو دور کرنا چاہتے، تمہارے لائف کے جو ہرڈلز ہیں اس ہرڈلز کو دور کرنا چاہتے، بیمار ہو تو یہ دعا پڑھو، صحت مند ہو تو یہ دعا پڑھو۔ خالی میں اس دعا کا چھٹے امام کا ایک جملہ بولتا، میرا مولا بولتا کہ جو بھی دعائیں ہے پڑھے گا، پلیز غور سے سنو، کہ اس کے ایک ایک جملے کے بدلے میں، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ تمہارے ایک ایک ہزار گناہ معاف کرے گا، ایک ایک ہزار نیکی تمہارے اعمال نامے میں جائے گی، ایک ایک ہزار بیڈ ڈیڈز تمہارے ریز ہوں گے، ایک ایک ہزار گڈ ڈیڈز تمہارے انکریز ہوں گے۔ یہ اتنی بیوٹیفل دعا ہے، آپ سوچو ایک دفعہ پڑھو گے تو ہزاروں گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہ معاف ہوں گے تو تمہارے اوپر رحمت آئی۔ جو میں نے کہا کہ بیمار اگر پڑے تو اس کو صحت ہو جائے، صحت مند پڑے تو اس کی حاجات پوری ہو، راستے کھل جائے۔ افسوس ہے کہ ہم نہیں پڑھتے۔ میں بامبے کے یوتھ کو صرف نہیں بول رہا، پوری دنیا مجھے سن رہی اس وقت رضوی کالج کی یہ مجلس سہ نبیہ چینل کے اوپر، میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دعا عہد عاشورے کے دن سے شروع کرو اور 40 تک پڑھو، 40 دن 40 ڈیز کوئی اگر دعا عہد پڑھے وداؤٹ مسنگ فجر پریئر تو اس سے امام سے ملاقات ہوتی۔ دوسری اس کی فضیلت بتاؤ کہ اگر 40 دن تم پڑھو، 40 ڈیز، عاشورے کی صبح سے شروع کرو ٹل ڈے آف 40، تم کو زیارت 40 ہوگی مولا حسین کی، اس لیے کہ زیارت پہ جو جاؤ گے تو زمانے کا امام ہی تم کو بھیجے گا، ان کا اپروول ہوگا تو ہی جاؤ گے، ورنہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں جا سکتا۔ زندہ امام اپنے جد کی زیارت کو میرا مولا ہی بھیجے۔ تیسری فائدہ اس کا کہ اگر تم 40 دن یہ دعا پڑھو، عاشورے سے لے کے 40 تک 40 ڈیز ہوتے، اور ہارڈلی میں بول رہا 8-10 منٹ میں ختم ہوتی، نماز نہیں ہے اس کے ساتھ، خالی دعا ہے، اس طرح ہاتھ رکھ کے پڑھنا، عہد کر رہے امام کو، اور یہی وہ دعا ہے کہ جس کے بعد تم پیر پہ مارتے ہو، آخر میں لکھا ہوا الجل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان، الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان، 3 دفعہ تم مارتے ہو، دعا اسی پہ اینڈ ہوتی۔ تیسرا فائدہ اس کا بتاؤں جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، ورنہ ایک ایک فائدے کے اوپر ایک ایک مجلس پڑھو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ 40 ڈیز تم پڑھو عاشورے سے 40 تک، اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 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 جب امام ظہور کرے تم مر گئے، تم اپنی لحد میں چلے گئے، چلے بھی گئے، مرنے کے بعد امام نے ظہور کیا تو 2 فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے تمہارے کو اور امام کے لشکر میں شامل کریں گے۔ پوری زندگی میں امام سے دعا کر رہا تھا، پوری لائف میں دعا کر رہا تھا، الجل 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 یا مولا بول رہا تھا، ہر سلوات پڑھ کے بولتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ہمیشہ دعا کرتا تھا، لیکن ظہور سے پہلے میں مر گیا۔ تو امام کا وعدہ ہے کہ اگر دعا عہد پڑھو گے تو تم اٹھ کے جاؤ گے، تم کو اٹھایا جائے گا، اور بولیں گے فرشتے آگے بولیں گے کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے اٹھ، تیرے امام نے ظہور کیا۔ اس کے بعد اسی دعا کا ٹرانسلیشن میں نے ابھی کہا آپ سے کہ ریسائٹ دا ٹرانسلیشن، انگلش میں ہے ڈیوائن پل، میں نام لے رہا، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں ساری دعائیں ہیں، دعاؤں کے چیپٹر میں جاؤ، دعاؤں کے چیپٹر میں جاؤ گے تو دعا عہد AHAD کے شاید AHED لکھا ہے وہاں، تو اس میں انگلش میں پڑھو، اس دعا میں ابتدا ہی میں، سٹارٹنگ ہی میں، پلیز میرے ایک ایک جملہ غور سے سنو، سٹارٹنگ ہی میں تم عہد کرتے، تم پرومس کرتے، تم وعدہ کرتے امام سے، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می لک ایٹ می، مولا سے تم وعدہ کرتے، کیا وعدہ کرتے کہ مولا جب انشاءاللہ آپ ظہور کریں گے، میرے جملے غور سے سنو، جب آپ ظہور انشاءاللہ کریں گے تو میں اپنے کفن کو پھر بول رہا
کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کروں گا، ریپ کر کے نیزے کو لے کے اٹھوں گا قبر سے اور آپ کی مدد کروں گا۔ یہ دعا ہے کے جملے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ویری کلیئر میسج کہ اگر تم نے کیا یہ دعا پڑھی تو تمہارے رزق کے پرابلمز دور ہوتے، اس لیے کہ گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی، اور جہاں رحمت آتی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی لیے دعائے کمیل میں اور ہر دعا میں اگر آپ دعائے مولا حسین روز عرفہ پڑھو یا دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھو یا دعائے کمیل پڑھو، یہ سارے معصومین کے 3 اماموں کی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک میرے مولا مشکل کشا کی دعا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک میرے مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی دعا، اور ایک چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا، کہ ساری دعاؤں میں ایک ہی چیز امام نے مانگی ہے کہ اللہ تو معاف کر دے، جبکہ ان کو ضرورت نہیں، مولا علی علیہ السلام کو ضرورت نہیں، جس کی محبت ایمان ہو، جس سے بغض کفر و نفاق، جس کی محبت واجب ہو، جو سر ابراہیم ہو، جس کا نام امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا حسین ابن علی علیہ السلام یا علی ابن الحسین علیہ السلام یا کسی معصوم کا نام 14 معصومین میں میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہے، میری بخشش ہے۔ وہ امام ان دعاؤں میں تڑپ کے بول کہ اللہ تو عفو کر دے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل اللین۔ یہ سارے میرے مولا کے جملے۔ تو دعا عہد سچ ریکمینڈڈ دعا، سچ ریکمینڈڈ دعا کہ یہ دعا کے عادی بن جاؤ۔ موجود کو بتا، لڑکی کا رشتہ نہیں ہے تو دعا پڑھو، اچھی ہیپی میرڈ لائف چاہتی یہ دعا پڑھو۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں آپ سے بول رہا ہوں۔ If you really want to be a happy married life، دعا پڑھ کے زمانے کے امام کی بارگاہ میں دعا کر کے بولو مولا ہماری زندگی میں خوشیاں دے دو۔ لیکن آف کورس واجبات پہ عمل کرنا ہے۔ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، یہ دعا پڑھ کے بتاؤ۔ رزق کی تنگی ہے، یہ دعا پڑھو۔ ڈیبٹس میں ہو تو قرض ادا کرا، امیر المومنین کی دعا کے ساتھ۔ کوئی پرابلم ہو، تم اپروچ کرو گے اپنے امام کو، تم رجوع کرو گے اپنے امام کو، اب بولو گے مولا مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے کبھی نہیں شرمانا۔ ڈونٹ فیل شائے، ڈونٹ فیل شائے۔ دعا مانگنے کے لیے کبھی نہیں شرمانا۔ بندوں سے مانگتے ہوئے شرماؤ، اللہ سے مانگتے ہوئے مت شرماؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ بندوں سے مانگتے ہوئے شرماؤ۔ بندوں سے مانگو گے عزت جائے گی، اللہ سے مانگو گے عزت ملے گی۔ سگا بھائی ریئل اون بردر، لاکھوں روپیہ ہے اس کے پاس، ایک بھائی غریب کچھ ہی ہے اس کے پاس، تم اپنے سگے بھائی سے کتنے دن مانگ سکتے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن۔ اس کے بعد وہ بولے گا بھائی تم نے پریکٹس بنا لی، وائی ڈونٹ یو گو اینڈ ورک؟ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہی بات کسی پیسے والے سے آدھی رات کو اپنی جا کے اس کے گھر پہ نوک کر کے نہیں مانگ سکتے، دن کے اجالے میں ٹائم دیکھ کے جا کے مانگنا پڑتا۔ لیکن اللہ سے اور معصوم سے مانگنے کے لیے رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، صبح مانگو، شام مانگو، 24 گھنٹے مانگتے رہو۔ وہ کبھی یہ نہیں بولے گا کہ تم نے پریکٹس کرنی، بلکہ جتنا تم مانگو گے وہ عطا کرے۔ تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ مانگو معصوم امام سے، امام علی سے مانگو، مولا حسین سے مانگو۔ یہ محرم اتنا اچھا مہینہ، آپ اتنے ممبر استاد ہو گئے، اتنے عزا خانے سج گئے، مولا عباس کے علم کو پکڑ کے مانگو، گہوارے کو شہزادے علی اصغر کا واسطہ دے کے مانگو۔
بیوی سکینہ کا واسطہ دے کے مانگو. اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنے بڑے واسطے ہیں کہ دور ازاں ہر مجلس میں بیٹھ کے مانگو, فرش ازاں پہ بیٹھ کے مانگو. نیاز حسین, تبرک حسین, اپنے مولا حسین کی مجلس کے حصے کو ہاتھ میں لے کے مانگو. اللہ تجھے مجلس حسین کے حصے کا واسطہ, اس نیاز کا واسطہ, تو میری یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا. آپ کیا سمجھ فرش ازاں پہ بیٹھے ہوئے, علم سامنے, علم مبارک سامنے ہے. مولا عباس کے علم کو دیکھتے ہیں کہ پروردگار اس عباس کے علم کا واسطہ. مولا عباس کا مشکل کشا ہے, باب الحوائج. مولا مجھے یہ لیکن کب؟ زبان کو پاک رکھو, زبان کو پاک رکھو. جب تک تمہاری زبان پاک نہیں رہے, جب تک تمہارے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے. کل میں نے جب بات چھوڑی تھی وہیں سے آ رہا کہ اخلاق کیا چیز ہے. کل میں نے ایک واقعہ امام علی علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ مولا کے اخلاق کیا تھے. ہم بولتے تو ہیں کہ وی لو امام علی, وی لو امام علی, ہم بولتے ہیں نا, سبھی بولتے ہیں, بولنا بھی چاہیے. میں انگلش میں بول رہا ہوں, آپ اردو میں بولتے ہیں. اردو میں بولتے ہو کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ہم لندن کے گروپ کے ساتھ, امریکہ کا بھی ایک گروپ تھا ساتھ, ہم لوگ زیارات پہ تھے, زیارت کرے تھے. پورا ینگ کراؤڈ تھا میرے ساتھ, لڑکے لڑکیاں, فیملیز. میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. جب زیارت کرے, مولا کے پاس پہنچے, نجف اشرف, اللہ بار بار زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. نجف اشرف اور کربلا, مولا ساری زیارت جلد سے جلد نصیب ہونے کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی اللہ. جب ہم لوگ پہنچے, میری طرف دیکھو, پورا گروپ میرے ساتھ, سارے لوگوں نے پورا گروپ ساتھ ہے. غور سے سن, تھوڑا سا بیچ میں وائی فائی کا کنیکشن بریک ہو گیا تھا. نو اٹس اوکے, ٹیکنالوجی ہے, وی کانٹ ڈو اینی تھنگ, اٹس آؤٹ آف آور ہینڈ, یو نو دیٹ. 2-3 منٹ کے لیے 2 منٹ بریک ہوا. اس وقت میری طرف زیارات پہ گئے, مولا کے روزے میں سارا یہ ینگ گروپ جیسے امام علی علیہ السلام کے روزے کو دیکھا رونے لگے. روتے ہوئے کہا, مولا وی لو یو, وی لو یو, وی لو یو, آئی لو یو مولا, آئی لو یو مولا, آئی لو یو مولا, آئی لو یو. زور سے چیخنے. مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے انگلش میں بولا کہ آئی لو یو مولا. ہم اردو میں بولتے ہیں کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ان کی لینگویج انگلش میں, انہوں نے انگلش میں بولا آئی لو یو مولا, آئی لو یو. رونے لگے. زیارت کے بعد جب ہم لوگ ہوٹل گئے, روز میرا ایک شام میں مجلس ہوتی, آفٹرنون میں اور رات. جب ہوٹل گئے اور جب میں نے مجلس شروع کی تو آئی سیٹ, پورا یہ گروپ بیٹھا ہوا ہے, آئی سیٹ کہ مجھے بہت اچھا لگا آج آپ سب نے کہا روتے ہو کہ آئی لو یو مولا, آئی لو یو مولا, آئی لو یو مولا, آئی لو یو. بہت اچھا لگا. دس از دا وے یو ہیو ٹو ایکسپریس یور فیلنگس. بہت اچھا لگا. پھر میں نے ایک بات روکی, وہ بات میں آپ کو بولا. میں نے کہا تم لوگوں نے کہا آئی لو یو مولا, میں نے کہا سنو, جب تم نے کہا آئی لو یو, کتنا اچھا ہوتا کہ ذریعے مبارک سے آواز آتی کہ آئی لو یو ٹو. سمجھ میں آئی بات؟ جب تم نے کہا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, کتنا اچھا ہوتا کہ میرا مولا بھی بولتا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. ایسے بنو, ایسے بنو. فالو دا پاتھ آف امام علی, فالو دا پاتھ آف امام حسین. اگر تم یہ فالو کرو گے, کوئی عجیب بات نہیں, کوئی تعجب مت کرو کہ مولا کیوں بولے گا. 100% بولے. مولا کریم ابن کریم, جب تم بول رہے
جب مولا تمہارے سلام کا جواب دے رہے، جب تم بول رہے کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، تو آپ کیا سمجھ رہے کہ مولا آپ کو جواب نہیں دے رہے؟ اب روز امام حسین کی زیارت پڑھ رہے، آج روز پڑھو، میں بار بار بول رہا ہوں، ڈیلی زیارت امام حسین پڑھنا، یہ 10 دن پہ لازم پڑھنا، لازم پڑھنا امام حسین کی زیارت وارثہ منیمم، عاشورہ پڑھو بہت اچھی بات، زیارت وارثہ ہر لڑکا لڑکی پڑھنا، اس لیے کہ تمہارے گھروں میں عزا خانے سجے ہوئے، تو روز سلام کرنا مولا، تو کتنا اچھا ہوتا اگر مولا بھی کہہ دیتے کہ آئی لو یو ٹو. لیکن وہ کس کو بولیں گے مولا؟ جس کی زبان پاک ہو، جو رزق حلال کھائے گا، جو اس زبان سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف، اللہ معاف، غیبت نہیں کرے، بیک بیک، یہ پوری ٹاپکس آنے والی ہے، غیبت نہیں کرے گا، بیک بائٹنگ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لوگوں پہ بہتان نہیں باندھے گا، اپنی زبان سے کسی کو ہرٹ نہیں کرے گا، اپنی زبان سے کسی کو ہرٹ نہیں کرے گا، ماں باپ کی ریسپیکٹ کرے گا. یہ ساری وہ ٹاپکس ہیں جو آنے والی، اسی کو مولا جواب دیں گے. اب اخلاق امام علی علیہ السلام کا وہ واقعہ جو میں نے انکمپلیٹ چھوڑا تھا، آج اس کو کمپلیٹ کروں. مولا نے دور خلافت میں علی کے اخلاق دیکھو، خالی کیریکٹر آف امام علی، کیا اخلاق تھے. اس اخلاق کے ذریعے آج تم بامبے میں پروپوگیٹ کر سکتے، ٹیچنگز آف امام حسین، محرم کو بتا سکتے دوسرے مذہب کے سامنے. یو نو بامبے کاسموپولیٹن سٹی، ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز والے، اب آپ یہ کام کر سکتے. آج میں نے زینبیہ کی مجلس میں بہت بولا ہے پیس کے بارے میں، کل بھی بولوں گا انشاءاللہ کہ کربلا پیس کا میسج ہے. اب سن اخلاق امام علی کیا تھا. مولا کسی کام سے دور خلافت میں 36 37 یا 38 کے ہجری کا واقعہ، مولا کسی کام سے شہر سے باہر گئے، شہر سے باہر آدھا ایک گھنٹے کے لیے، جو اور کام کر کے جب مولا پلٹ رہے تھے، یہاں تک میں نے پڑھا تھا، جب مولا پلٹ رہے تھے اکیلے تھے. عام طور پہ اس زمانے میں لوگ اکیلے ٹریول نہیں کرتے تھے، لیکن میرا مولا ان کا ہر عمل حجت ہے، اکیلے واپس آ رہے تھے. تو اب میری طرف لک ایٹ می، ساتھ دوسری سائڈ سے ایک یہودی جو، وہ بھی اپنے ساتھ گھوڑے پہ بالکل اکیلا تھا. دونوں چلتے چلتے ایک راستے پہ آ کے دونوں مل گئے، یہاں تک میں نے پڑھا تھا بات، مل گئے. جیسے ملے امام علی نے پلٹ کے اس کو دیکھا، کیا خوش نصیب ہوگا کہ علی نے دیکھا، پلٹ کے دیکھا اور کمال یہ تھا، میں نے یہاں تک پڑھا تھا، کمال یہ تھا میرے مولا کا کہ جب بھی کوئی ملتا، بچہ ہو، بوڑھا ہو، دشمن ہو، چاہنے والا، پلیز میرے کے جملہ غور سے، عزادار حسین امام کی نصرت کون کرے گا؟ وہ کنڈیشنز بتا رہا. جب بھی کوئی آتا مولا کے پاس، مولا اس کو جو ویلکم کرتے وہ اسمائلنگ فیس سے کرتے. اگر بندہ تھکا ہوا ہے، اگر کوئی تم کو اسمائلنگ فیس سے ویلکم کرے تو تمہاری ساری تھکن اتر جائے. تم جانتے نہیں اس کو، لیکن اس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی اگر تم اسمائلنگ فیس کے ساتھ رہو. اور وہی غصے میں رہے، دور ہو جاؤ. یہ پہلی صفت ہے امام کی چاہنے والوں کی، آلویز اسمائلنگ فیس رہنا، آلویز مسکرا. مولا ہمیشہ مسکرا کے ملتے تھے. دوسری چیز جو مولا کا طریقہ تھا وہ بتا رہا، تو یہ چیزیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر. دوسرا طریقہ یہ تھا مولا کا کہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، خود پہلے سلام کرتے تھے، سامنے والے کا ویٹ نہیں کرتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہ تم کو سلام کرے تو مولا جواب دے. نہیں، امام علی کا اور سارے معصومین کا یہ طریقہ تھا، خود سلام کرتے تھے. مولا علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ کیسے چیک کرے کہ ہمارے پاس غرور ہے یا نہیں، اسلام اتنا منع کر رہا کہ غرور مت کرو، تکبر مت کرو، حرام ہے، حرام ہے، شیطان نے کیا.
سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اگر تم غرور اور تکبر کرو گے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا کیسے معلوم کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں؟ تو امام علی کا جواب سنو، یہ سارے یوتھ کے لیے میسج، سارے یوتھ کے لیے یہ میسج کہ امام علی کیسے جواب دے رہے کہ غرور کیسے ٹوٹتا ہے۔ یہ بدترین، پوری مجلس غرور پہ ہو سکتی، بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے جو تم اگر غرور تکبر ہوگا تو تم لشکر امام میں کبھی شامل نہیں۔ تم بولتے رہو لبیک یا حسین، مولا حسین کبھی بھی تم کو اپنے لشکر میں شامل نہیں کرے، اس لیے نہیں کریں گے کہ تمہارے پاس غرور ہے، اور غرور ظالم یزید نے کیا تھا، حسین نے اس کے غرور کو توڑا ہے، اس کے تکبر کو توڑا ہے، اس کو پیسز میں بدل دیا مولا نے۔ جو غرور کرے گا، اس لیے کہ یہ بدترین گناہ شیطان کا ہے، یہ عمل شیطان کا ہے۔ ہمارے پاس تھوڑا پیسہ آ جائے، تھوڑا اسٹیٹس آ جائے، تھوڑا پوزیشن آ جائے، بڑی جاب آ جائے، بڑا گھر آ جائے، ہم غرور کرتے۔ غرور کئی وجہ کے، اپنے پیسے پہ غرور ہے، گھر پہ غرور ہے، جاب پہ، بزنس پہ، حسن پہ، گاڑی کے اوپر ہے، 1000 چیزیں جس پہ انسان غرور کرتا ہے۔ اور غرور وہ بدترین عمل ہے کہ غرور اور یہ سارے یوتھ کو بتا کہ یہ چیز کو چھوڑو، کبھی غرور نہیں کرنا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ زندگی ختم ہو جائے گی، آج پتہ نہیں چلے گا۔ جو غرور کرتا اگر یہاں پہ ہے تو زمین پہ آ جائے گا، اگر یہاں پہ ہے تو زمین پہ آ جائے گا۔ موت آئے گی تو بڑی سکرات کی موت مرو گے۔ غرور تھا نا تم کو اپنی طاقت کے اوپر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ سکرات کی موت مرو گے، اللہ کبھی نہیں کرو گے۔ ہر وقت بولتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں، صرف تیری طاقت، صرف اللہ کی طاقت، اور کسی کی طاقت۔ پاور صرف اللہ کا، طاقت صرف اللہ کی۔ روزانہ صبح اور شام یہ 3 دفعہ پڑھو، اس سے پہلے 18 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ بہترین عمل۔ اس کے بعد مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے اس کو بھی لکھا ہے، 18 مرتبہ تسبیحات 4 اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ امام علی کا یہ عالم ہے، اخلاق۔ ہمیشہ پہلے سلام کر۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ ہم کیسے چیک کریں گے ہمارے پاس غرور ہے یا نہیں؟ علی نے ایک جملے میں جواب دیا، کمپلیٹ میسج ہے میرا 3ری مجلس رضوی کالج بامبے کی 1443 ہجرہ محرم کی۔ اگر کوئی ایک لڑکا یا لڑکی کو بھی سمجھ میں آ گیا اور اس نے اس پہ مولا کے اس ارشاد پہ عمل کر لیا تو آج میری مجلس کامیاب ہوگی۔ فکر بدلو، فکر بدلو۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا ہم کیسے چیک کریں گے ہمارے پاس غرور ہے یا نہیں؟ علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا سلام میں پہل کر۔ کیا بات ہے! مولا نے کہا سلام میں پہل کر۔ تم سلام پہلے کرو۔ کوئی غریب کو میں سلام کرتا ہوں، میرے اسٹیٹس والے کو کرتا ہوں، کوئی غریب رشتے دار کو تمہیں سلام کروں گا، کوئی غریب مومن کو میں سلام کروں گا۔ مولا نے کہا تم سلام پہلے کرو گے تو تمہارا غرور خود بخود زمین پہ آ جائے گا، اور اللہ کو یہی پسند، اللہ کو یہی پسند۔ مولا نے کیا کیا؟ وہ یہودی بھی آیا سامنے، مولا نے اس کو دیکھ کے اسمائل دی۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ امام علی، اور سلام علیکم کہا، پہلے خود سلام، اس نے جواب دیا۔ اب اس کے بعد پلیز میں اس کو واقعے کو شارٹ کر رہا، میرا وقت ہوتے جا رہا، دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ آپ امیجن کریں، میرا مولا بھی جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا، اور مولا اتنی پیاری بات، مولا کی بات، مولا اتنے اچھے ایڈوائس کرتے ہوئے، اتنی محبت سے، شیرینی زبان، علی کی زبان، اللہ اکبر۔ مولا بات کرتے تھے، دل کو سکون ملتا۔ وہ کہہ رہا، یہودی کہنے لگا یار یہ کیا بندہ ہے، کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے،
یہ جب اس کی آواز میں سن رہا تو میرے دل کو کتنا سکون مل رہا. What a nice person he is. یہ کون ہے؟ اتنی اچھی بات کرتا. آج تک میں نہیں ملا اس سے. اس نے راستے میں پوچھا کہ اللہ کے بندے اے عبد خدا کہاں جا رہے ہو؟ Where are you going? مولانا نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں. مولانا نے اس سے پوچھا تو کہاں جا رہا؟ اس نے جگہ کا نام بتایا. ٹھیک ہے باتیں کرتے. مولا اتنی اچھی اچھی ایڈوائز اتنی میٹھی. یہ چیز کو پیدا کرو زبان میں مٹھاس لاؤ. جس زبان سے تم علی علی حسین حسین کہتے اس زبان میں مٹھاس ہونا اس زبان میں تلخی نہیں ہونا. یہ چیز سیکھو محرم میں. یہ دعا مانگو علم کے پاس جا کے کہ مولا آپ کی سیرت پہ عمل کرو. جیسے آپ بات کرتے تھے اپنی زبان سے شیعت کو تم پروپوگیٹ کر سکتے. زبان سے تم ٹیچنگز اور امام کو دنیا تک پہنچا سکتے. And you will get close to امام اگر تمہاری زبان میٹھی ہوتی. وہ اتنا خوش ہو رہا. اس نے کہا یار what a nice person is. کتنی پیاری زبان ہے. کتنی محبت سے بات کر رہا. بات میں اس کو شارٹ کرا. میرا وقت ہو گیا. ابھی مصائب باقی. چلتے 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 ایک ایسے سٹیج پہ پہنچے. میں اپنی لینگویج میں بولوں ایک ایسے راؤنڈ اباؤٹ پہ پہنچے. ایک چورستے پہ پہنچے جس کو ہندی میں گول چکر بولتے ہیں. جو مجھے یو پی والے سن رہے بہار والے سن رہے ان کی زبان بول رہا. وہاں پہ گول چکر بولتے ہیں نا جہاں کئی راستے جاتے ہیں. اس گول چکر کے پاس راؤنڈ اباؤٹ کے پاس پہنچے. جیسی پہنچے وہاں ایک راستہ کوفے کو جا رہا تھا. ایک راستہ اس نے جو کہا تھا ادھر جا رہا تھا. اب میری طرف دیکھیں لک ایٹ. دونوں پہنچے. مولا نے اس کو دیکھ کے مسکرایا اسمائل دی. اب اس کو بھی پتا کہ امام علی ادھر مڑ جائیں گے. وہ مولا کو جانتا نہیں تھا. مولا کو بھی معلوم ہے ادھر مڑے گا. مولا نے اس کو دیکھ کے مسکرایا. اس نے علی کو دیکھ کے مسکرایا. خاموش. مولا اب وہ اپنے راستے کی طرف مڑ گیا. مولا مڑے نہیں وہ اپنے راستے کی طرف مڑ گیا. مولا چلتے چلتے رکے وہاں. اس نے وہ بھی رکا. مولا نے اس کو دیکھ کے مسکرایا. اس نے بھی امام علی کو دیکھ کے مسکرایا. وہ اپنے راستے میں مڑ گیا. ٹرن ہو گیا. جب وہ چلنے لگا چند قدم آگے بڑھا. پلیز غور سے سنو ختم کر رہا واقعہ. چند قدم آگے بڑھا تو اس کو فیل ہوا کہ somebody is coming. کوئی پیچھے آ رہا. آواز آ رہی. اس لیے کوئی زمانے میں کوئی اور گاڑیاں تو نہیں ہوتی. کوئی ہارن وارن کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹریفک نہیں ایسی ٹریفک نہیں تھی آج کی ٹریفک. اس کو آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی گھوڑے پہ آ رہا. اس نے پلٹ کے دیکھا کہ کون ہے پیچھے. دیکھا کہ مولا علی آ رہا. وہ رک گیا. رک کے کہا کہ اے اللہ کے بندے کیا تو راستہ بھول گیا؟ اے اللہ کے بندے کیا تو راستہ بھول گیا؟ اب امام علی نے اس کو جواب دینا. غرور کا جواب بھی نہیں دینا. امام علی نے کہا سنو میں بھولنے والوں میں نہیں ہوں. کیا بات ہے. میں بھولنے والوں میں نہیں ہوں. اس نے کہا پھر یہ راستہ تو کوفہ نہیں جاتا. اب سنو دوستو اخلاق علی کیا کہ یہ راستہ کوفہ تو نہیں جاتا. یہ راستہ فلاں مقام پہ جا رہا. آپ کو تو کوفہ جانا ہے. امام علی نے کہا یس مجھے کوفہ جانا ہے. میں تیرے راستے پہ اس لیے آیا. چند قدم چند قدم چند قدم few steps اس لیے آیا کہ تو میرے ساتھ ہم سفر تھا. تو میرے ساتھ میرا کمپینین بن کے چل رہا تھا. اتنی دیر سے تو میرے ساتھ سفر میں ساتھ تھا. تو میں نے یہ کہا جب تو جا رہا اپنے راستے پہ تو دل میرا یہ بولا کہ چند قدم میں تیرے راستے پہ چل کے چند قدم تیرے راستے پہ چل کے تجھے خدا حافظ بولو. بس یہ کہنا تھا. اس نے علی کو ایسا دیکھا ایسا دیکھا دیکھ کے کہا آج کے زمانے میں ایسے اخلاق ایسا کیریکٹر ایسا کردار. پوچھا تم کون ہو؟ اب تک تم نے نام نہیں بتایا. امام نے کہا تم نے پوچھا نہیں اس لیے نہیں بتایا. تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے؟ امام نے کہا میرا نام علی. وہ چونکا. کہا علی ہو؟ امام نے کہا یس میں علی ابن ابو طالب. جانتا تھا کہ علی خلیفہ ہے. کہا تم علی ابن ابو طالب ہو؟ تو امام نے کہا کہ ہاں میں علی ابن ابو طالب. پھر کہا تم علی ابن ابو طالب ہو؟ امام نے کہا ہاں. کہا تم اسلام کے خلیفہ ہو؟ امام نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا میں نے کیا سنا تھا
تمہارے بارے میں، اور تم کو کیسے پایا، کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ، تمہارے بارے میں نے کیا سنا تھا اور میں نے کیا پایا تم، یہ جو تم نے عمل کیا ہے یہ اسلام بتا رہا جس دین کے تم خلیفہ ہو، یا تمہارا اسٹائل ہے؟ علی نے کہا نہیں، یہ اسلام بولتا کہ اخلاق کے ساتھ سافٹ سپوکن بن کے اچھے بیہیویئر اپنے ہم وطن اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرو۔ اس نے کہا علی اگر اسلام یہ ہے تو تم مجھے کلمہ پڑھا، میں بھی آج سے مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ اسلام تلوار کی دھار سے نہیں، محمد اور آل محمد کے کردار سے پھیلا ہے۔ سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ آپ سمجھے میری بات؟ کیریکٹر، کردار کو اپنے سے بناؤ کہ تم پروپیگیشن آف ٹیچنگز آف امام علی اینڈ پروپیگیشن آف ٹیچنگز آف مولا حسین کرو۔ یہ محرم اسی کا، امام کے لشکر میں کون شامل کرے؟ مولا حسین بولے تم اوپن آفر ہے، امام حسین کا اوپن آفر ہے سب کے لیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے لشکر میں آؤ میری مدد کرو تو still my doors are open. Still my doors are open. If you want to join me, you can. لیکن کون جوائن کرے؟ بس دوستو، مولا تم کو آباد رکھے۔ ٹائم ہو گیا، مولا خوش رکھے۔ باقی باتیں کل انشاءاللہ 9 بجے ٹھیک رضوی کالج کے ممبر سے، 5 بجے زینبیہ کے ممبر سے انشاءاللہ، اور مختلف مجالس اسکیڈول آپ کے پاس ہے۔ مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ شب 4 محرم آ گئی، کتنی جلدی یہ دن گزر جا رہے۔ کل سے انشاءاللہ مخصوص مجلسیں شروع ہو جائیں گی، ایک ایک شہید کا ذکر ہوگا شب 5 سے۔ اور آج آمد کربلا ہو گئی دوستوں، کربلا میرا مولا حسین پہنچ گیا 2 محرم کو، بعض روایتوں میں 3 محرم، جب میرا مولا حسین کربلا پہنچا۔ اللہ ہم کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، ہم سب جائے مولا حسین کی زیارت۔ یہ سال 40 مولا حسین کے پاس جا کے بولے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا سلام۔ یہ سلام میں بار بار بول رہا، ہر مجلس میں بول رہا، ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ یہ سلام تم عاشورہ تک پڑھتے رہنا۔ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب۔ بہت بڑا سلام، زیارت عاشورہ کا سلام۔ دوستو، جس گھوڑے پہ مولا بیٹھ کے آئے تھے کربلا پہنچ کے، حسین نے گھوڑا رک گیا، 7 گھوڑوں کو بدلا ہے۔ مولا تو جانتے تھے، جھکے زمین کو میں سے خاک کو اٹھایا سونگا۔ امام تو جانتا ہے کہ کیا زمین، لوگوں کو بلوایا، سب کو پتہ چل گیا کہ مولا حسین آئے۔ ہر آدمی آ کے مولا سے ملاقات کر کہ حسین ابن علی، سب آ کے مولا کی زیارت کر۔ مولا نے کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، یہ زمین کا نام کیا ہے؟ مولا تو جانتا ہے، زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف۔ کہا مولا اس کو نینوا کہتے، کسی نے کہا مولا اس کو شط الفرات کہتے، کسی نے کہا مولا یہ ماریا بھی ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ کوئی نام سننا چاہ رہے مولا۔ ایک بزرگ نے کہا مولا اس کو کربلا بھی کہتے۔ بس مولا حسین نے مولا عباس سے کہا کہ بھیا قافلے کو یہیں روک دو، خیمے لگا دو، سیدانیوں کو خیموں میں بھیج دو، میں یہ زمین خریدنا، اب ہمیشہ ہم یہیں رہیں گے۔ تو جو زمین کے مالک تھے بنی اسد والے، ان لوگوں نے کہا مولا یہ زمین کو آپ مت خریدو۔
ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ زمین کسی کو راز نہیں آتی. حسین نے کہا اب یہ زمین ہم کو راز آتی ہے، قیامت تک اب ہم یہی رہیں گے. عزیزو، کربلا ایک جنگل تھا. میرے الفاظ غور سے سنو. کربلا ایک جنگل تھا. امام نے اپنے خون سے کربلا کے جنگل کو لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو رشک خلد بنا دیا. اس جنگل کو جنت بنا دیا. کربلا جنگل تھا، جنگل، کوئی ٹھہرتا نہیں تھا. مولا نے اس جنگل کو جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ بنایا. حسین اس طاقت کا نام، حسین اس قوت کا نام، حسین اس پاور کا نام. جو حسین تک آئے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے. بس مولا نے کہا، ان لوگوں نے کہا نہیں مولا آپ رہیں یہاں، لیکن آپ اس زمین کو خریدو مت. مولا نے کہا نہیں ہم یہی رہیں. ادھر سیدانیہ جا کے خیمے میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری، شہزادی زینب نے فضا سے کہا کہ جا کے بھیا کو بلا کے لا. مولا حسین آئے تو بی بی زینب نے کہا کہ بھیا یہ کیسی جگہ ہے؟ جب سے آئی وہ دل بڑا گھبراتا ہے بھیا، دل بڑا گھبراتا ہے. ایسے محسوس ہو رہا کہ جیسا کوئی گریا کر رہا. بھیا خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی. وہ ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہی جیسے اس کا گھر اجڑ گیا. مولا نے کہا بہن بہن یہ کربلا ہے، یہی تم نے آواز پہچانا نہیں؟ ارے یہ ہماری ماں بی بی فاطمہ کی آواز. عزیزو، بی بی فاطمہ کربلا کے میدان میں جب قافلہ پہنچا اس وقت سے کربلا کے میدان میں ہے. بس ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کرتا. وہ بی بی کیسے کیسے زمین کربلا پہ تھی. جب شب عاشور کی وہ روایت مشہور روایت ہے کہ شب عاشور آدھی رات کے بعد میرا مولا حسین خیمے سے باہر نکلا. امام کا ایک چاہنے والا مولا کے ساتھ ہو گیا. مولا نے پلٹ کے دیکھا اور کہا کہ کیوں آئے؟ تو کہا مولا آپ اکیلے کیسے جا رہے؟ ہر طرف فوج ہے. تو امام نے کہا آجا میرے ساتھ. بس میں نے مجلس ختم کر دی. چلتے چلتے امام نے ایک جگہ بتائی اور بتا کے کہا تم جانتے ہو یہ کیا جگہ ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا میں نہیں جانتا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا. پھر ایک جگہ بتائی، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم گھوڑے سے آئے گا اور پامال ہوگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بہن کے دونوں بچے اونو محمد شہید ہوں گے. پھر ایک جگہ بتائی، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کا پہلا شانہ قطع جائے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کا دوسرا شانہ قطع ہوگا. پھر وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے گا. پھر کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، لیکن ظالمین پانی نہیں دیں گے بلکہ تیر ظلم سے میرے بچے کو ذبح کریں گے. یہ ساری جگہیں بتا کے مولا ایک نشیب کی طرف چلے. بس میں نے مجلس ختم کر دی اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کہا کہ تو اوپر ہی ٹھہر. مولا نیچے نشیب میں گئے. یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا حسین کے ساتھ مجھے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. جب حسین اوپر آئے تو میں نے کہا مولا یہ کسی جگہ؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جب میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا. کہا مولا یہ بی بی کون تھی؟ تو کہا یہ میری ماں فاطمہ تھی جو زمین کو صاف کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے حسین کو کوئی پتھر نہ چبھ جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی آپ پتھر کی بات کر رہے؟ ارے کوئی تیر مارے گا، کوئی نیزے ماریں گے، کوئی تلوار اور بھالے ماریں گے. بی بی آپ کا حسین زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آئے گا. اللہ و سیدی و مولانا. پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ مجلس مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. آج جمعے کا دن، پروردگار میری مظلوم بی بی زہرا کے اس فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے، وارث ازا سلامتی کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفا دے. جتنے بیمار ہیں بانیان مجلس دوسرے لوگ سب کو صحت کاملہ عطا فرما. بحق بیمار کربلا بیمار بنے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. ہماری یہ ازا مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے.
کوئی غم مت دے سوائے غم حسین، زیارات کے راستوں کو کھول دے، حج و عمرہ زیارت ہم کو نصیب، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے، اور جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، شیخ عباس قمی، سارے علماء کے لیے سورہ فاتحہ